سارے نبیاں تو اللہ نے عزت والا شان بنایا تے آمینہ دے لال نو بنایا۔ دنیا دے لکھ پلوان آ جان، لکھ سردار آ جان، پر میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جبریل امین میرے سونے پیارے نبی نو دس، میرے نبی نو آخ جتھے میری توحید دی گل ہوئے گی نال تیرے میرے محمد دی رسالت دی بھی گل ہوئے گی۔ عزت والا عفت والا نبی، اور منافقین تے مشرک نے آکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تے نام ختم ہو جائے گا، بیٹا تے ہے ہی نہیں۔ پر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ نبی سونیا تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تینوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیوں کہ میں رب نے تیرے تمام نبیوں تو سب تو زیادہ شان تینوں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی سونیا میں تیرے ذکر کو بلند کیتا، تیری شان کو بلند کیتا، تیری عظمت کو بلند کیتا۔ لیکن ہر موڑ دے اتے جڑے کافر تے مشرک نے انہاں نبی پاک علیہ السلام دی عزت کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی ہر موڑ دی ہر جگہ تے عزت کو بلند کیتا ہے، زیادہ کیتا ہے، عظمت زیادہ دیتی ہے۔ مکے دے سردار بڑے مالدار، بڑے پیسے والے، ابو لہب بھی بڑا سردار ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ ایک غریب دا ماڑے دا حق مار کے کھا گیا، جدو حق مار کے کھا گیا، جڑا ماڑا بندہ ہے سردار کو لایا، بڑے بڑے لوگوں کو لایا، یار ابو جہل نے نا میرا اتنے درہم و دینار لے کے کھا گیا، اتنے پیسے لے کے کھا گیا، چلو ابو جہل دے کو چلو میں نے پیسے لے کے دیو، دینار لے کے دو، درہم لے کے۔ لیکن انہاں سارے سردار یہودی کافران نے ایک پروپیگنڈا بنایا کہ آپ اس بندے نو نبی پاک علیہ السلام دے کول بھیج دیں، کیونکہ چاچے بھتیجے دی پہلی بھی دشمنی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آپ نبی پاک کو بھیجا کہ نبی پاک جائے گا، اگو ابو جہل جڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو گالیاں دے گا، یا شاید سزا دے یا مارے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن یہ پتہ کوئی نہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ شان دیتی، وہ ذکر بلند کیتا ہے۔ لیکن گیا اللہ دے نبی جی سرکار جی اینجا جو معاملہ ہے، فلانا سردار ابو جہل تے میرے پیسے نہیں دیتا، میرے پیسے لے کے دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کافر تے مشرک لانتی یہودی تے عیسائی وہ بھی نال نال پیچھے پیچھے لکدے چھپدے کہ تماشا ویکھاں گے، اج تماشا ویکھاں گے کی بنتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے روب نال، تبدبا نال، غصے نال، کیا ہو ابو جہل، اس ماڑی بندے دی جلتی کر پیسے دے دے، ہونے دی ارجنٹ دے اندر۔ ابو جہل جڑا ظلم تے ستم کرنے والا، میرے نبی پاک علیہ السلام دی کمر میں چھمکا مارنے والا ظالم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا تے کمبن لگ پیا، پسینہ آ گیا، فی الفور گھر دے اندر گیا، جڑے پیسے سن درہم سن گن کے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول دیتے، اللہ دے نبی جی ہے لو
میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں نہیں ایسے بندے نوں دے جہدے پیسے کھوئے سن تے مارے سن انہوں دیتے دین تو بعد سارے کافر جڑے مشرک تے لعنتی سارے دے منہ دے اوتے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج دی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آکھے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی شان بلند کی ہے کوئی تھلے نہیں کر سکتا. ورفعنا لک ذکرک میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بلند کیتا شان عطا فرمائی ہے. میرے نبی دی کوئی شان دنیا اندر کم نہیں کر سکتا. کوئی دنیا اندر پیدا نہیں ہوا جڑا نبی پاک علیہ السلام کی شان کو کم کرے. کسی کی ضرورت نہیں. ابن کثیر فرماندے نے اندر کہ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا پوچھا جبریل حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے شان عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے شان عطا فرمائی عزت دیتی پوری دنیا کا باپ بنایا. ابراہیم اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مقام عطا فرمائی ہے. جبریل امین اللہ نے مینوں اتنی شان دیتی. ورفعنا لک ذکرک مینوں کتنی شان عطا فرمائی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جبریل امین میرے سونے پیارے نبی نو دس میرے نبی نو آخ جتھے میری توحید دی گل ہوئے گی نال تیرے میرے محمد دی رسالت دی بھی گل ہوئے گی. جتھے میری توحید دی گل ہوئے گی نال میرے محمد دی رسالت دی بھی گل ہوئے گی. اور دین مکمل نہیں ہو سکتا جتھے میرے محمد رسالت کے شان دی گل نہ ہوئے. پورا دین سچ گل ہوئے بناؤ پورا دین اسلام میرے نبی کا نام میرے اللہ پاک میں جڑے ہوئے. اطاعت دی والی آتی ہے تو پھر بھی آتی ہے اللہ باقی کے رسول اللہ دے رسول دی پیروی کرو. اس کے علاوہ کوئی گل ہی اور کوئی نہیں کوئی بات ہی نہیں آگے. اگر اذان کا معاملہ ہو تو پھر بھی آخر اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نے اور رسول. ہر جگہ تے دیکھ لو اذان ہی. اگر نماز ہے تو نماز اندر دیکھ لو سب تو پہلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی ہے جن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. درود پاک پڑھیا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ نماز دین اسلام ہے. ہر نماز کے اندر ہر اذان کے اندر چاہے مشرق ہے چاہے مغرب ہے چاہے ہندوستان ہے یا انڈیا یا کشمیر ہے ہر جگہ تے میرے نبی کا نام تے میرے رب کا نام اللہ کی قسمیں جڑیا آیا. ایڈی عظمت والا نبی ایڈی شان والا نبی ہے میرا. اس نبی کا کوئی دنیا اندر مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی عزت نہیں دے سکتا میرے نبی جیسی. اللہ نے جنہیں میرے نبی نے عزت دیتی ہے دنیا اندر کوئی عزت نہیں دے سکتا. اسی لکھ جناب تاج پوا لیں گے لکھ ہار پوا لیں گے جناب زمینوں سے لکھ کلینا بھی چھا دیں گے جناب آرے تھی مٹی میں پیرانوں لگے اور سونیاں دی مٹی میں لگے میرے نبی دی مٹی بھی پیرانی خدا دی قسم کھنا سما. ساڑھے نبی دی شان تے ایسے میرے نبی دی شان نال کوئی ملتا نہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ میں نبی دا ذکر بلند کیتا ہے. میں نبی دی شان بلند کیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام دی شان انی بلند ہے وہ کوئی زمین آسمان مقابلہ کر پھر بھی میرے نبی دی شان کم نہیں ہو سکتا. انی شان ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دی. اج اسی لوگ
نبی کی شان سننی بھی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، صحیح معنی آتا بس نام بھی مسلمان بن چکے ہیں۔ حضرات ہر جگہ پہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام میں عزت کا تاج پوایا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجیے، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابن حبان دے اندر حدیث موجود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو جہل ظالم آیا تے آکے آندہ لوگاں آندہ دسو تے سینا جڑا مسلمانہ دا نبی تے میرا بھتیجا ہے نا دسو کہ زمین دے تے ہون بھی سجدہ کردہ کہ نہیں کردہ، دسو کیا زمین دے تے اپنا سر ہون بھی رکھدہ کہ نہیں رکھدہ، سارے آندے نہیں یار ابو جہل جڑا نبی مسلمانہ دا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے مٹی ہوتے ہون بھی سر رکھ کے اروندہ ہے، جڑا ابو جہل آندے یار ساڑے عزا تے لات تے مناتی کی شان روے گی، جڑا مسلمانہ دا نبی حلی بھی زمین تے سر رکھی اللہ نو آواز لگاندہ اللہ دی شان بیان کردہ، سونے ویکھتے سینا ابو جہل آندے میں ویکھاں تے سینا اگر مینوں نبی پاک علیہ السلام مینوں محمد دس جاوے زمین دے اتے نا سر رکھیا دس جاوے زمین دے اتے سجدہ کردہ نظر آ جاوے میں انہوں زمین اتے جناب دس دوانگا، زمین اتے اٹھی گردن تن تو جدا کر دوانگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے ابو جہل اپنی تلوار لے کے نکلے اپنا خنجر لے کے نکلے تیر لے کے نکلے اپنا سامان لے کے نکلے میں مسلمانہ دے نبی نو تے ویکھانا دنیا تے کی پیا کردہ پھردہ سونے میرے نبی دی جری شان اللہ نے بڑی زیادہ تے عزت والی بنائی، میری نبی دا شان دا دنیا اندر کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا زمین دے اتے سجدہ ریزنے اللہ پاک دی توحید بیان کر دے آیا، اللہ نو یاد کر دے آیا نا، اللہ دیاں صفتاں بیان کر دے پہنے نا، اللہ تعالیٰ دا نام لے رہے نا، اور سونے ابو جہل اگے بڑھے آنا جیویں اگے بڑھے آنا ایک دو قدم اٹھائے نے، قدم اٹھانے تو بعد ابو جہل آندے جدوں قدم اٹھائے نے نال ابو جہل دی فوج بھی نالے جدوں پچھے فوج بھی آ رہی ہے نا انہیں تلوار نے آم دے اندروں باہر کٹیے کٹن تو بعد میرے سرکار وال ودے ہے تے سرکار وال لگے ہوئے ہیں تے نال فوراً ابو جہل جڑا ہے اپنے چہرے ہوتے ہیں ہاتھ رکھ کے واپسی آ رہا ہے، واپسی آندے آندے جدوں واپسی پہنچے نال اندے جڑے نوکر تے چاکر نے آندے نے ابو جہل کیوں واپس آ گئے کیڑی گل تے کیڑی وجہ نہ آندا یارو سن لو میری گل تساں میں نبی پاک لگے ودیا نا اگوں ایک عجیب جی اگ آئی ہے مینوں جلان دی کوشش بھی کر دی، میرا چہرہ سڑنا شروع ہو گیا ہے، میرا ہاتھ بھی سڑنے شروع ہو گیا ہے، میرا جسم بھی جلنا شروع ہو گیا ہے، میری طاقت ہی نہیں رہی میں اگے ود جاواں، میری جرت ہی نہیں رہی میں اگے ود جاواں نا۔ سونے ذرا غور کرنا جامع ترمذی دے اندر نا مسند احمد دے اندر پاک موجود نے فرمایا سونے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ ظالم ہور اگے آندا تے اللہ دے فرشتے نو جلا کے اوتھے راکھ کر دیندے اوتھے سوا بنا دیندے، اور سونے ویکھتے سینا اللہ دے پاک پیغمبر نو کوئی دشمن بھی سجدے دے اندر ہاتھ نہیں لا سکیا، وجہ یہ کہ اللہ پاک نے آکھیا نا میرا نبی میرا نام لے رہا نا، میرا نبی میری شان بیان کردا پیا نا، میرا نبی میرا ذکر کردا پیا نا، کیونکہ میں نبی دا شان بھی بلند کیتا ہے، نبی دی عظمت بھی بلند کیتی ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا ورفعنا
اللہ کا ذکر رکھ۔ اے نبی سونے، اللہ دے نبی سونے فرمایا محمد سونے میں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے، نبی سونے میں تیری شان نو بلند کیتا نا، میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ نے انہی شان دیتی ہے، انہا مقام دیتا نا۔ رب کائنات دی قسمیں اللہ دے نبی دا شان دا دنیا اندر کوئی انسان مقابلہ کر سکتا ہی کوئی نہیں، انہی شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی، کسی انسان دی ضرورت ہی نہیں، کسی دی طاقت ہی نہیں کہ نبی دی شان دا مقابلہ کرے، آمینہ دے لال دا مقابلہ کرے، کسی دی ضرورت نہیں، کسی دی طاقت نہیں۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نے انہا مقام دیتا ہے، انہی شان دیتی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، سونے میں تیری ذکر نو بلند کیتا ہے، تیری ذکر نو اونچا کیتا ہے، تیری شان نو اونچا کیتا ہے، تیری عزت نو اونچا کیتا ہے، تیری عزت تیری شان دا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ دے نبی دی انہی شان ہے، انہا مقام ہے، دنیا اندر کوئی چیز نہیں جڑی میرے نبی دا مقابلہ کرے۔ سارے نبیاں تو اللہ نے عزت والا شان بنایا تے آمینہ دے لال نو بنایا۔ دنیا دے لکھ پلوان آ جان، لکھ سردار آ جان، پر میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے میرے نبی پاک کو انہی شان دیتی ہے۔ سنیا جی میں اپنا علاقہ رحیم یار خان ہے نا، ہر علاقے دا ایک نام ہوندا ہے، جی ایک گجراں والا ہے، گجراں والے دے اندر جناب فلانا پلوان بڑا چنگا ہے، فلانی چیز بڑی چنگی ہے فلانے شہر کی۔ عرب دے علاقے دا رکانہ نامی پلوان ہے، بڑا تگڑا پلوان ہے، منیا تنیا پلوان ہے، رکانہ دا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، اینی طاقت والا، اینی جرت والا، ایڈے موٹے موٹے ڈولے سمجھ لو، پٹ سمجھ لو، بڑی باڈی بلڈر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا، اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو کلمہ پڑھائی جانا ہے، لا الہ الا اللہ کی جانا ہے، لوگ تیرا نام لیں دے لیں، آ میرے نال مقابلہ کر، میرے نال کشتی لڑ، ویکھ لینے کیڑا طاقتور ہے، وہ پلوان ہے، کھاڑے لڑن والا، کشتیاں لڑن والا، بڑی جرت والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دن رکھ لیا، وقت رکھ لیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، آ گئے سارے لوگ جمع نہیں، آمینہ دا لال علیہ السلام کھڑا ہے، کشتی لڑ لگا ہے، سارے لوگوں نے آکھے تو جناب رکانہ بڑا پلوان ہے، جرت والا ہے، انہیں نے منٹ نہیں کرنا، محمد نے چوک کے زمین تے مارنا، پر یہ نہیں پتا کہ قرآن نے آکھا ورفعنا لک ذکرک، میں نبی دا شان سب تو زیادہ بلند کیتا ہے۔ رکانہ آیا زمین اتے بڑے ڈنٹھن مر لگ پیا، بیٹھکا مر لگ پیا، جی ایک بلوان دا طریقہ ہوندا ہے، آیا جناب چوتا بنیا، کپڑے لتارے بڑے، کدی ادھر جاوے کدی ادھر جاوے، نبی پاک نو رکانہ آندا تسی بھی کچھ کر لو، تسی بھی کپڑے شپڑے پالو۔ آمینہ دلال نے فرمایا کہ میں جی کشتی لڑاں گا، کہ نو کشتی چاہیے، مقابلہ چاہیے، بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا، میں قربان جاواں آمینہ دلال تھا، میرا نبی کوئی پلوانی نہیں کرتا رہا، میرا نبی کوئی پلوانی نہیں کرتا رہا، کھاڑے نہیں لڑتا رہا، بڑا جرت والا پلوان ہے، ہتھاں دے اندر ہاتھ پائے، رکانہ بڑے ڈولے چھولے ہاتھ سے تیل سے لگایا، آمینہ دے لال دے ہتھاں دے ہاتھ پایا، پر رب نے ایسی مدد کی تھی کہ اور کیا نبی سنیا
تیری میں شان بلند کیتی ہے، تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا اندر تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پایا، اللہ دا کرنا ہے، رکنا زمین تے ڈگ پہ، چاہ ماریا زمین تے، اللہ دے نبی ایک تے بہ گئے، سینے تے چڑھ کے بہ گئے، فرمایا سنا رکنا، اندھا ہے گا اللہ دے بھی جی دوبارہ گھر لڑو، میرا پیر ٹھیک لگ گیا، بہانہ بنا لیا، میرے آمینہ دلال نے دوسری مرتبہ پھر اٹھا لیا، تیسری مرتبہ پھر اٹھا لیا، تھلے پیا زمین تے ڈگ کے اندر سنیا واقعی اللہ نے دن بڑی عزت دیتی، میں بڑے بڑے لوگوں نے زمین تے چا مارے، بڑے بڑے لوگوں دیا کنڈا لائیاں نے، پر واحد محمد تو میں جن نے میری کنڈ لائی تو مینوں پتہ نہیں لگن دیتا، مینوں پتہ ہی نہیں لگن دیتا، وہ ساڈا نبی رب کائنات دی قسمیں دنیا تے جو بھی پہلوان بن کے آیا یا جو بھی بن کے آیا، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان سب تو زیادہ بلند کی تھی۔ اور وہ کہنا دا سونیا اج کلو بعد مامی تہاڈا غلام ہے، جڑا بکری دا اجڑ لئی پھردا سی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وقف کر دیتا، اللہ دے پیغمبر نوں دے دیتا، کلمہ توحید دا اقرار کیتا، سونیا میرا نبی تے ہوئے دین دا معاملہ ہے تے کشتیاں بھی لڑ پیا، پر رب نے پھر آکھیا سونیا تو دین واسطے نکلے تے میں تیری کنج نہیں لگن دواں گا، کیونکہ میں تیری شان بلند کیتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر بلند ہے، تیری شان بلند ہے، تیری شان دا کوئی دنیا اندر مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی دی دینی شان اتنا مقام ہے، اتنی عزت والا نبی نہیں، رفت والا نبی، اور میرے نبی دا دنیا اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا اندر کوئی بھی آکھے میں نبی ہاں نہیں بن سکتا، نبی دے پیران دی خاک ورگا بھی نہیں بن سکتا بندہ، کیونکہ نبی صرف آیا تے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اسی اتباع کرنی ہے تے اس نبی دی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تے اس نبی دی کرنی ہے، سنت تے عمل کرنا ہے تے اس نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، اگر اس نبی دی سنت تے عمل کریں گے تے اللہ انشاءاللہ سانوی عزت تاج پوائے گا، اللہ سانوی شان دے گا، اگر اسی نبی دی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، نبی دے نقشے مطابق دے اتے چلیں گے تے اللہ سانوی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا پانی نصیب کرے گا۔ اس معاشرے اندر ویکھنے آپ بس شان سننے یا مقام سننے یا، لیکن نبی پاک کی سنت تے عمل نہیں کر دے، نبی پاک دا کردار نہیں دیکھتے کہ نبی پاک دا کردار کی سی، صحابہ دا کردار کی سی، نبی دا طریقہ کی سی، صحابہ دا طریقہ کی سی، اسی کدی یہ ال گیا ہی نہیں، معاشرے نے صرف یہ کہتے ہیں کہ اسی نبی دے امتی ہاں، اسی عاشق رسول ہاں، اسی نبی نال محبت کرنے والے ہیں، اللہ نال محبت کرنے والے ہیں، ویرو محبت بھی کرو، پیار بھی کرو، پیار دے نال نال ایک سب تو بڑی گل ہوندی ہے کہ وہ دی گل بھی منی دی ہے، نبی پاک دی گل بھی منی دی ہے، رب دی گل بھی منی دی ہے، اگر اللہ دی رسول دی گل مننا گے اسی کامیاب ہاں، اگر اللہ دی رسول دی گل نہ منی اسی کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں کامیاب ہو سکتے، دنیا کے اسی لکھ بھی حج کر لئیے، حج اج پیسے لگتے ہیں، لاکھ روپے لگتے، لکھاں تے لکھ لگتے ہیں، عمرہ تے حج کرنے ویلے، حج کر کے آ جائیے، عمرہ کر کے آ جائیے، پر واپسی آئیے نبی پاک کی سنت نو چھوڑ دئیے، واپسی آئیے اللہ دے پیغمبر دی اطاعت نو چھوڑ دئیے، پھر ساڈے کیسے حج نے، پھر ساڈے کیسیاں نمازاں نے، اپا نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت دی، اللہ تو اور مینوں سب نو 5 وقت دا نمازی بڑھا، نماز پڑھتے ہیں نا نماز، اگر نماز ہی اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں تو پھر سانو کدی نبی پاک نال محبت ہے، ٹھنڈے دماغ نال سوچیا جائے نا، کیونکہ سب تو پہلی حساب تے نماز دا ہونا ہے نا، پوچھا جائے گا
اگر نماز ہی نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں تو نماز ساڈی نہیں صحیح طریقے نال تے اساں نبی پاک نو کی منہ وکھاواں گے؟ بس یہی کراں گے اساں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سرکار نال بڑی محبت کیتی ہے، رب نال بڑا پیار کیتا ہے، پر آکھا نہیں منیا، دی گل نہیں منی۔ نماز پڑھدے ہیں سبحانک اللہ الحمدللہ، آگے کوئی اور صورت پڑھدے ہیں سبحان ربی العظیم پڑھدے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھدے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، پورے ارکان پڑھنے ہیں، ویریا صحیح ہے، لیکن سب تو بڑی گل، سب تو بڑی قیمتی گل ہے نماز جڑی ہے، نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنت کے مطابق ہوئے، اطمینان نال سکون نال ہوئے۔ اسی کدی نماز اطمینان نال سکون نال پڑھی ہے؟ مشکل ہے۔ اسی تقریباً نماز پڑھنے ہیں، ٹھا سیدھے کیتے تے گئے ٹکراں ماریاں، پھر کل قیامت دا دن پتہ کی ہونا ہے؟ ایک کپڑا ہونا ہے، کپڑا ہونا ہے، بڑا گندا کپڑا ہونا ہے، بڑی گندی بدبو والا کپڑا ہونا ہے، وہ نماز بلیٹ کے لپیٹ کے کٹھی کر کے پھر وہ منہ تے ماری جائے گی، پھر ساری کی عزت بچے گی؟ سوچیا جائے معاشرے اندر نا جہدے نال اسی محبت کیتی ہے، نبی پاک نال آکھیا نا اساں اللہ دے نبی نال بڑی محبت کرتے ہیں، رب نال بڑی محبت کرتے ہیں، اگر وہی نبی ساری نماز کٹھی کرا کے پوری دنیا دے سامنے چک کے ساڈے گندی کپڑے دے اندر، بدبودار کپڑے اندر ساڈے منہ تے ماری جاوے تے پھر کاہدا فائدہ ہے ساری محبت کرن دا؟ کیویں ویرو؟ ایک اصلاح دی گل ہے تہاڈی بھی تے میری، آپ لباس گندا نہیں پاندے، پسینے والا نہیں پاندے، بدبو آندی ہے، اگر نماز سونی نہیں، اچھی نہیں، قیام ساڈا اچھا نہیں، رکوع ساڈا صحیح نہیں ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، پھر نماز ساڈی کادی ہے؟ حدیث آخری تو سنان لگا تو میری گل ختم ہے۔ میں پہلے بھی حدیث سنا چکے اپنے ساتھیوں کہ بندہ نماز پڑھتا اللہ اکبر رکوع کرتا پیا، ساری نماز پڑھی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ، پھر نماز پڑھ، پھر پڑھ، 2-3 مرتبہ کیا، آخر کار میرے نبی پاک دے کول آیا، میں نبی جی میں نماز پڑھی ہے، رکوع بھی کیتا ہے، سجدہ بھی کیتا ہے، سارا کچھ کیتا ہے، میرے محمد نے فرمایا تو نماز پڑھی ہے پر میری سنت کے مطابق نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے پر میری سنت کے مطابق نہیں پڑھی، صحیح نہیں پڑھی، سکون نال نہیں پڑھی، ٹھیک نہیں پڑھی۔ اگر میری سنت کے مطابق نماز ہوئی تو میں تینوں بار بار نہ آندا، تینوں بار بار نہ آندا، پھر پڑھ۔ سونے میرے نبی پاک نے آخیا پھر پڑھ، اس سے گلو کہ نماز ٹھیک ہوئے۔ اج ساری نماز ٹھیک ہوئے گی تو نماز قابل قبول ہے، صرف محبت دا اظہار کرن دا فائدہ نہیں ہوندا، اظہار محبت نال اودی گل بھی منو، اودی اتباع بھی کرو۔ نماز سکون نال اطمینان نال پڑھنی چاہیے جویں اللہ کے رسول نے دسی ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ تہانوں اور مینوں صحیح معنی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی اندر سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔